إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مؤمنین کے اوصاف اور ان کی صفات بیان کی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فاسقین، اللہ کے نافرمان بندوں کی بھی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی صفات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ سیدھا راستہ چلنے والا، حق کا طالب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا انسان، اس کی تڑپ اور طلب رکھنے والا انسان اللہ کی پسند والے راستے پر چلے اور ان تمام صفات اور اعمال و اقوال سے اپنے آپ کو بچائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ویسا بنے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ جب تک کہ ایک انسان کی اپنی ذاتی پسند اللہ تعالیٰ کی پسند کے تابع نہ ہو، وہ واقعی اللہ والا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو بہت ساری چیزیں پسند ہیں، انسان کو راحت پسند ہے، انسان کو کھانا پینا پسند ہے، انسان کو اچھا لباس پسند ہے، انسان کو دنیا میں عزت اور شہرت پسند ہے، انسان کو مقام اور عہدہ پسند ہے، بہت ساری مرغوبات انسان کی ہیں، اور انسان کی کوششیں جو وہ چاہتا ہے اسی کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ انسان کی دوڑ اپنی طلب کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی پسند کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ اس چیز کا طالب ہو جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی اسلام کی اصل اور جڑ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک انسان کا اللہ کی پسند پر راضی ہونا اس کو واقعی مسلمان بناتا ہے، ورنہ ایک داخلی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اللہ کی پسند اور میری پسند، اور انسان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس کو سکون و چین نہیں ملتا ہے۔ سکون و چین پانے کا راستہ کیا ہے؟ آدمی ہتھیار ڈال دے، وہ اللہ کی پسند سے، اللہ کے حکم سے لڑے نہیں، اس کے دل میں مخالفت نہ ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پسند، اس کے حکم، اس کی رضا کے مقابلے میں اس کے دل کے اندر کراہت نہ ہو۔ چاہے اللہ تعالیٰ قدری اعتبار سے اس پر کچھ حال ڈالے، یا اللہ تعالیٰ شرعی اعتبار سے اس کو پابند کرے۔ اللہ نے بیماری ڈالی، اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسائل ڈالے، آدمی ناراض نہ ہو، راضی ہو۔ کیوں؟ رب اللہ ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا انسان کے دل کو سکون و چین سے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھو، بھوکا رہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، اپنی زندگی میں تجارت سے آرام سے نکل کے اللہ کے آگے کھڑے ہوں، رات دن صبح شام اوقات میں۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا علاقہ چھوڑ کے حج کے لیے جاؤ، دل نہیں چاہتا ہے، اتنی بھیڑ میں عادت نہیں، گھر چھوڑنا، تجارت چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، آدمی میں استعداد ہے، جائے۔ اسلام اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ کی پسند اور اللہ کے مطلوب کو چاہنے کا نام ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی عملی سطح پر اس پر آ جائیں۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ نہ صرف عمل کی سطح پر بلکہ انسان کی پسند بھی اللہ کی پسند کے ساتھ مطابقت رکھے، اس کی پسند وہی ہو جو اللہ کی ہے۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ قلب کی سطح پر واقعی مسلم ہونا ہے، جو کہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس کی چاہت وہی ہو جو اللہ کی چاہت، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلوں سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسند والی زندگی جینا چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو پسند کرے تو اس کو ویسا بننا پڑے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ کسی جاب کی چاہت رکھتے ہیں، کسی کمپنی میں آپ کو جاب چاہیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کمپنی کی جو ڈیمانڈ ہے آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق بناتے ہیں۔ نکاح کا معاملہ ہے، بچیوں کو آپ دیکھیے، پسند آئیں ایسا ماں باپ بناتے ہیں، پسند کرنے والا پسند کرے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی ذمہ داری کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، انسان اپنے آپ کو چننے والے کے لیے پسند کے لائق بناتا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہم کو پسند کرے؟ آدمی کتنوں کے لیے اپنے آپ کو پسند کے لائق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی پسند کا لحاظ کیوں نہیں؟ اللہ کی پسند کو دیکھے، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ قیامت کا دن جب آئے اور انتخاب ہونے لگے جنت کا اور جہنم کا، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو پسند کر کے جنت کے لائق بنائیں اور جنت میں ڈال دیں۔ ہم کو دنیا میں یہی کام کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی پسند اور جنت کی لیاقت، جنت کے حقدار بننے کے لیے جو اوصاف چاہیے اللہ نے پہلے سے ہم کو بتا دیا ہے، اور ایک لمبی عمر دے دی ہے۔ یہ بھی نہیں ایک دن ہے ایک دن میں سے بن جاؤ، نہیں، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جیو، 100 سال جیو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ تم کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آدمی ایسا نہ کرے، اس سے بدبخت، اس سے بدقسمت، اس سے نادان اور ناکام انسان کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ہر دن اس اعتبار سے گزرنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے اللہ کی پسند کے مطابق بن رہے ہیں یا پھر ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اور اپنے مقرب بندوں کی صفات بیان کی ہیں، ہم اس پہ غور کریں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان اوصاف کا حامل اللہ تعالیٰ بنائیں اور ان احکام پر عامل ہم کو بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور قرآن و سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثوں میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی حدوں کو توڑ کے باہر نکلنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون، اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگ ان کی زندگی الگ ہوتی ہے اور فاسق اور برے لوگ ان کی زندگی الگ ہوتی ہے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے اعتبار سے دونوں میں تفاوت ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ صفات جو آگے آ رہی ہیں، اس سے پچھلے دروس میں بھی ہم ان صفات کو دیکھ چکے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ کل ملا کر 10
یا اس سے زائد باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان کی ہیں جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعادے کے طور پر میں پچھلی آیات جو ہم سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ بعد کا تسلسل باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی و انکساری تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو رحمان کا بندہ ہو، نفس کا، خواہشات کا، شیطان کا، سماج کا بندہ نہ ہو، رحمان کا بندہ ہو، اور یہ بندگی اس کے مزاج میں تواضع پیدا کرے، یہ بندگی اس کے مزاج میں تابعداری پیدا کرے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ تواضع اور انکساری، اللہ کے حکموں کی تابعداری، پابندی اور آزادی کو چھوڑ کے اللہ کے حکموں کا پابند بن جانا، گھمنڈ کو چھوڑ کر تواضع والا بن جانا، یہ پہلی صفت ہے بندگی۔ نمبر دو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، جب جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں یا سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ ان کی زندگی میں فضولیات نہیں ہوتی ہیں، یہ اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرتے ہیں، یہ ایسی چیز میں مشغول نہیں ہوتے ہیں جو ان کے وقت کو برباد کرنے والی ہو، اور ایسی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں جو ان کے کردار کو بگاڑنے والی ہو۔ یہ جاہلوں سے نہیں الجھتے ہیں۔ جاہل سے الجھ کے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، بلکہ اس کی جہالت کے جواب میں ہم بھی مجبوراً جہالت کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جہالت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ ایک جملے میں بولنا چاہیں، ان کا اخلاق جوابی نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ غصہ دلانے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ جاہل ان کو چھیڑے اور یہ اس سے الجھ جائیں تو کوئی آدمی ان کو اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال آپ دیکھیے، بااخلاق بنے رہتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان کو چھیڑ دے تو الجھ جاتے ہیں، اور الجھنے کے بعد میں جب اس کے ساتھ اخلاقی سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں تو آخر میں جا کے جب تل میں پہنچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، کیوں الجھا میں اس کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ الجھ کر میں بھی اس کی سطح پر آ گیا، وہ خوش ہو گیا کہ دیکھ تو بہت بولتا ہے نا، بااخلاق ہوں، میں نے کیسے تجھ کو نیچے لے کر آیا، تو بھی میری طرح ہے۔ ایک آدمی جو اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہے، وہ بااخلاق انسان کو اپنے ساتھ الجھا کر، اس کے ساتھ کشتی کھیل کر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں برا تو بھی برا۔ اس کا سیٹسفیکشن اس میں نہیں ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اس کا سیٹسفیکشن اس میں ہوتا ہے کہ میں برا ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو برا ہے، تو بڑا اچھا بنا پھرتا ہے، اب دیکھ میرے ساتھ الجھنے سے تیری حقیقت باہر آئی۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نیک انسان سوچتا کیوں میں الجھا اس کے ساتھ، کیوں میں اس کے ساتھ بزی ہوا، اور وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ دوسروں کی نگاہ میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اپنی نگاہ میں بھی ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے اس کی بشریت باہر آ گئی۔ لہٰذا رحمان کے بندے ریاکشنسٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ریاکشن میں برے کا جواب برا، اچھے کا جواب اچھا، نہیں، وہ دیکھتے ہیں یہاں مناسب نہیں ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں پتھر کیچڑ میں ماریں گے، کیچڑ ہمارے کپڑوں پر اڑے گا، ہمارا لباس آلودہ ہوگا، نہیں، تو وہ اپنے اختیار سے جہالت کو اوائڈ کرتے ہیں۔ جہالت کا سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ جہالت کو اوائڈ کریں،
اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں۔ تو یہ رحمان کے بندے ہیں۔ نمبر ایک، ان کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ دو، ان کی زندگی میں جہالت کی چیزوں میں انہمام اور اس میں واقع ہونا نہیں ہوتا ہے، وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اور جب تک کہ زندگی میں یہ اصول انسان نہ اپنائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہر چیز میں پھنسے ایسا آدمی عقل مند نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تیسری چیز ان کی زندگی میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار میں اپنے خالی اوقات میں فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اپنی راتوں میں اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہونا ایک اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے۔ عام اوقات میں رسمی طور پر اللہ کو یاد کرنا نہیں، ان کے آرام کے اوقات، ان کی تنہائی کے اوقات جس میں راحت کو چھوڑنا مجاہدہ اور اکیلے میں عبادت کرنا اخلاص، یہ دو چیز ان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ رات کی نماز، تنہائی کی نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں کیا ہے؟ ایک اس میں مجاہدہ ہے، آرام کو چھوڑ کے عبادت کرنا، اور دو اس میں اخلاص ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے اندھیرے میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ یہ دو چیزیں جس انسان کی زندگی میں جمع ہو جائیں وہ دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص اور مجاہدہ۔ اخلاص اور مجاہدہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنے رب راتوں کی تنہائی میں، عبادت گزاری میں قیام کرتے ہیں۔ سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اپنی عاجزی کا اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، اور کبھی اللہ کے کلام کی لذت لیتے ہیں، قیام میں لمبے لمبے قیام کر کے قرآن کریم پڑھ کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے، عبودیت کی تجدید کرتے ہوئے۔ ان کی زندگی میں راتوں میں، تنہائی میں تہجد کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، بندگی، عبادت گزاری ہے، عبادت گزاری بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اگر ایک آدمی کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ثابت ہیں؟ 7، 60 نہیں، 7، 2، 2، 3، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ معمول 11، 2، 2، 2، 2، 3، اور اگر زیادہ 13، وہ بھی شروعات کی 2 رکعتیں ہلکی تاکہ آدمی ریڈی ہو جائے 11 کے لیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہے۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ نہیں کر سکتا ہے، 2 رکعتیں 5 منٹ، 2 رکعتیں 5 منٹ، 3 رکعتیں 6 منٹ، کتنا ہوگا؟ 16 منٹ، 15 منٹ، 15 منٹ میں رات کا قیام اللیل ہو جاتا ہے اس کا۔ اس آیت کے ضمن میں وہ آ جاتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنی راتوں میں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے، کیونکہ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ لربہم، اپنے رب کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں، میں بہت زبردست ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اعمال کرنا اپنے دل میں ایک سپیریورٹی کی تسکین کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب نہیں ہوگا، واقعی بندگی ہوگی، تو عبادت کے بعد اللہ کا خوف اور اللہ سے توبہ اور استغفار پیدا ہوگی، اور اگر سپیریورٹی ہوگی تو مخلوق کی حقارت دل میں آئے گی، کوئی بھی نہیں اٹھتا میں اٹھتا ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا ہے میں کرتا ہوں۔ یہ آیا
تہجد مقبول نہیں ہے۔ لیکن تہجد پڑھ کے اے اللہ دوسرے تو نیک لوگ ہیں، میں برا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور اگر تو نے قبول نہیں کیا اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ عبادت کر کے عمل کر کے انسان کے اندر پھر بھی ایک بے چینی باقی رہے کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور آگے کیا ہے؟ اسی لیے آگے دیکھیے اللہ نے کیا ذکر کیا، وہ تہجد پڑھتے ہیں تو ان کے اندر گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اسی لیے تہجد پڑھنے کے بعد اللہ ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی دعا میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ ان کی دعا میں کیا بات آ رہی ہے؟ نمبر 5، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ تہجد پڑھنے کے بعد ان کی دعاؤں میں بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب لپٹ جانے والی مصیبت ہے کہ لپٹ جائے تو ساتھ پیچھا نہیں چھوڑے گا، ایسا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یقیناً وہ عذاب مستقر کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے برا ہے۔ اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دے یہ بھی برا ہے، اور تو وقتی طور پر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں ڈالے یہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں یہ خیال ہو، یہ زعم ہو کہ ٹھیک ہے ہم توحید والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے۔ وہ اس سے بھی ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جانا ہے۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے آگ برداشت کرے گا؟ نہیں۔ دنیا کی آگ کی بھٹی میں کہے گا راکھ ہونے سے پہلے نکالو؟ نہیں۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ تو ان کی زندگی میں آخرت کا خوف نمایاں ہوتا ہے، اتنا کہ وہ اللہ سے مخصوص اوقات میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہم کو بچا لے جہنم سے، ہم کو جہنم سے بچا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے بہت زبردست اعمال کیے ہیں ہم تو بچیں گے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اللہ ہم کو نہیں بچائے گا ہم نہیں بچ سکتے۔ وہ جہنم سے بچنے کے لیے اعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد اعمال پر نہیں ہے، ان کا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ اللہ بچائے گا تو بچیں گے، یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ میرے اعمال نہیں، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت، اللہ بچائے گا تو میں بچوں گا۔ جب تک کہ یہ آدمی نہیں مانتا ہے اس کی توحید کامل نہیں ہے۔ اگر اپنے اعمال پر اعتماد کرتا ہے خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے اللہ کا پیمانہ کیا اور میری حیثیت کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرے اعمال سڑے ہوئے، کیسے اعمال کرتا ہوں میں، اللہ قبول کر لے یہ اس کا فضل و کرم ہے، میرا کوئی عمل پیش کرنے لائق نہیں۔ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے آدمی واقعی توحید کو نہیں پہنچا ہے، توحید کا کمال اس کو نصیب نہیں ہو، اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، کمال درجے کی معرفت نہیں ہے، اس کو اپنی حیثیت ابھی معلوم نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ان بندوں میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، تو بچائے گا تو بچیں گے، نہیں تو نہیں بچیں گے۔ انہیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں، خوش فہمی میں مبتلا وہ نہیں ہے۔ یہ ایک اور صفت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وہ صرف عبادات میں مشغول رہنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ محنت مزدوری تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مال جمع کرتے ہیں، اپنی دنیا کی ذمہ داری بھولتے نہیں، اور اس مال میں سے اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔
وہ صرف اپنی ذات میں کھوئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے باہر دوسروں کی حاجات کی بھی فکر کرتے ہیں، لیکن اس میں دو برائیوں سے بچتے ہیں، اس میں دو برائیوں سے بچتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا کہ وہ دو طرفین، دو برائیاں، ان سے بچ کے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں مال کا انفاق ہوتا ہے، لوگوں پر خرچ کرنا ان کی زندگی میں ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں دیکھا، اس کے بعد ہم آگے اور صفات دیکھیں گے۔ تو یہ 5ویں صفت تھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ آئیے 6ٹھی صفت کیا ہے دیکھتے ہیں۔ 5 باتیں ہم نے دیکھی، اب 6ٹھی بات ہم دیکھتے ہیں۔ کتنی آپ دیکھیں گے کتنی جامع باتیں ہیں۔ قرآن ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اخبارات، واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کی فضولیات میں لگ گیا۔ کاش کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑتا تو اللہ سے بھی جڑ جاتا۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے بہتر اور کیا ہے جو اللہ کی معرفت انسان کو کرائے۔ تو 6ٹھی چیز کیا ہے؟ مہلکات سے اجتناب، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ 3 چیزیں بہت ہی سنگین ہیں جن کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ان 3 چیزوں سے خاص طور سے بچتے ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں، ایک مخلوق کے بارے میں، ایک اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ کیا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں۔ 2 ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جس کے قتل کو حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ 3 ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ 3 برائیاں ہیں جو بہت سخت معاملہ ہے ان کا۔ پہلی جنایہ، پہلا گناہ، پہلی برائی کس کے حق میں ہے؟ اللہ کے حق میں۔ شرک کرنا کس کے خلاف ظلم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پہلا ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کے باب میں ہے۔ 2 قتل، کس کے خلاف ظلم ہے؟ کسی اور انسان کی جان لینا یا کسی جاندار کو ناحق تیر اندازی سے قتل کرنا شوقیہ، یہ حرام ہے۔ تو جاندار، دوسروں کے اوپر ظلم۔ 3 زنا، جو اپنے خلاف ظلم ہے، اپنی عزت کے خلاف ہے۔ زنا کرنا کیا ہے؟ زنا کی سزا ہے، اور زنا اپنی عزت کو خراب کرنا ہے، اور اگر جبرن ہو تو دوسرے پر بھی ہے۔ زنا عموماً کیا ہوتا ہے؟ اتفاق سے ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ جبرن بھی ہوتا ہے۔ اگر مان لو اتفاق سے ہو تو کیا جائز ہے؟ آج مغرب میں کیا مانا جاتا ہے؟ اگر یہ راضی ہے وہ بھی راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کنسینشول، دونوں کی اجازت ہے، دونوں کا اتفاق ہے، کانسینٹ ہے، یہ بھی راضی یہ بھی راضی، چلتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، اسلام میں یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک، عموماً عورت نہیں چاہتی ہے کوئی آدمی شراب پی کر یا کسی اعتبار سے غنڈہ گردی میں کسی عورت کے حسن سے مرعوب اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس کی عزت خراب کرے، جیسا کہ بہت ہو رہا ہے، تو یہ نہ صرف اپنے خلاف ظلم ہے، دوسرے کے خلاف بھی ظلم ہے۔ توحید کے خلاف
جان کے خلاف اور عزت کے خلاف. یہ ظلم اللہ کے حق، اللہ تعالیٰ کے حق کے خلاف ہے. یہ تین چیزیں اس سے بچتے ہیں. یہ تینوں چیزیں بہت بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. کسی کو اللہ کے مقابلے میں پکارنا ہی اس کو الہ کا مقام دے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. کوئی کہے نہیں ہم الہ نہیں مانتے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اس سے، تو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ الہ کے طور پر پکارے گا تو ہی شرک ہوگا. نہیں، دعا کرنا خود اس کو الہ بنانا ہے. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. لہذا آدمی اگر کسی قبر والے کو پکارتا ہے، کسی اللہ والے کو پکارتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا خود عبادت ہے اور کسی کی عبادت کرنا اس کو اپنا الہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ. اب آیت دیکھیے، قرآن کا نظم آیات کا اور اس میں بات جو بیان ہوتی ہے، یہ غور و فکر کرنے والے کے لیے دنیا کی جنت ہے. یہ وہ لذت ہے، من و سلوہ ہے، یہ اس سے بڑھ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیے اخیر میں اور شروع میں غور کریں گے، عام طور سے آدمی غور نہیں کرتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے سے دعا کریں جو اس کی دعا کو قیامت تک سن نہیں سکتے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک اس کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے ہیں اور نہ اس کا مطلوب عطا کر سکتے ہیں. استجابت میں دونوں معنی آتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بلکہ وہ تو سرے سے ان کی دعا سے غافل ہیں. جواب کیا دیں گے، عطا کیا کریں گے، دعا سے ہی غافل ہیں. پتھر کے بارے میں کہا جائے گا غافل ہیں، پتھر کیسے غافل ہوگا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور ہم کہا جا رہا ہے، وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حشر الناس کہا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو یہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ پکارنے والوں کا انکار کر دیں گے. اگر پتھر ہوتے، مٹی، پیڑ، یہ انکار کریں گے؟ حشر میں لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، وہ قیامت کے دن انکار کریں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. شروع میں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ نے کیا عمل بتایا ان کا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی سے دعا کریں. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اور وہ کیا انکار کر دیں گے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اس کی کیا کرنا ہے؟ عبادت. غور کریں، حدیث وہی بات بیان کر رہی. الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. اور آیت دیکھیے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. پہلے کیا بیان کیا عمل؟ دعا کرو. اور کس سے گھمنڈ کرتے ہیں؟ عبادت سے. یہ آیت بتا رہی دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ جوڑ ہے کہ دعا عبادت سے. ہم غور نہیں کرتے ہیں. قرآن
ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے جو انسان کے فکر کو، اس کے ذہن کو کھول دیتی ہے، اس کو ایک ایسی معرفت دیتی ہے جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی، جو ایسی لذت دیتی ہے جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی. یہ من و سلوہ سے بہتر ہے، اس سے اعلیٰ ہے. تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا نا، یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ روحانی غذا ہے جو انسان کو ہمیشہ واقعی قوت دینے والی چیز ہے. تو پہلی چیز کیا کہی؟ والذین یدعون مع اللہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور سے دعا کرتے نہیں. شرک ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو، وہ کسی اور کا بندہ نہ ہو. نمبر 2، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہاں یہ نہیں کہا کہ سرے سے قتل نہیں کرتے ہیں. جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس کو قتل کرنا ناحق ہے. جس کا حق ہے اسی کو قتل کرتے ہیں. مثلا جنگ ہو جائے، اسلام مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو، اب لڑنا پڑے گا. اور کوئی ملک جنگ کو منع نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے، پھر فوج کیوں بنائی؟ فوج کیوں بنائی؟ سال بھر ٹریننگ. جنگ تو کبھی کبھار ہوتی ہے، فوج ہمیشہ ریڈی رہتی ہے. کیوں؟ نیت ہے کہ نہیں جنگ کی؟ ہاں، تبھی تو فوج ہے. تو اسلام میں بھی یہ چیز ہے، جنگ حرام نہیں. آج کل لوگ جو ہیں نہیں جہاد جو ہے صرف نفس کا جہاد ہے. ایسا نہیں ہے. نفس کا جہاد بھی جہاد ہے، عبادات میں مجاہدہ کرنا بھی جہاد ہے، مال نہ چاہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے، حج بھی جہاد ہے. عورتوں سے کیا کہا؟ جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے. جہاد مجاہدے کو کہتے ہیں. اور کبھی جہاد کے اندر اپنی جان کو اللہ کے لیے جنگ میں پیش کرنا بھی آتا ہے، وہ بھی جہاد ہے، اس کو قتال کہتے ہیں. تو اسلام میں قتال قیامت تک رہے گا، لیکن اس کی شرائط ہیں کہ مسلمانوں کا حاکم ہے اور وہ مسلمانوں سے کسی خاص موقع پر جب معاملات پیش آئیں تو وہ فیصلہ لیں، لڑنا پڑے گا. اور ہر گورنمنٹ کرتی ہے بھائی، اس میں برا کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ کبھی یہی سلوشن ہوتا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے یا کسی سے اپنا دفاع کرنے کے لیے یا کسی ظالم کی طاقت کو توڑنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. صحابہ نے بھی کیا اور قیامت تک رہے گا. اس میں کوئی غلط نہیں اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں، لیکن جو ٹیررزم کے نام پر جو ہو رہا ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. سارے علماء اس کو رد کر چکے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. تو جہاد وغیرہ کے اور قتال کے قواعد ہیں، ان قواعد کے ضمن میں وہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، جو چاہے دیکھ لیں. لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں. جیسے مسلمان ملک میں کوئی آیا اور وہاں اس نے معاہدہ مسلمانوں سے کیا، چاہے مسلمان ملک میں نہ ہو، اب اس نے اس کو صرف مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا، یہ جائز ہے؟ نہیں. اگر امان لے کر مسلمان ملک میں آتا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کسی دوسرے ملک میں کوئی ہے، مسلمانوں سے اس کا معاہدہ ہے، اس ملک کا معاہدہ ہے، اس ملک کے کسی آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم ہے، وہیں رہتا ہے، وہ ذمی ہے، وہ ذمی ہے، وہ اس ملک میں مسلمان حکومت میں رہتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے اور وہ مطمئن ہے میں یہیں رہوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن میں یہیں رہ کر تم کو تمہارا جو بھی ٹیکس دوں گا. اگر وہاں رہتا ہے اس کا قتل جائز نہیں ہے. مسلمان کا قتل من باب اولا جائز نہیں. اس کی کیا وجہ ہے تم کو قتل کرنے کی؟ حتیٰ کہ جانوروں کا قتل بھی جائز نہیں ہے. جانوروں کا قتل جائز ہے نہیں، الا یہ کہ اس کے لیے، اسی لیے کہا الا بالحق. جنگ ہو گئی، پھر غیر مسلم ہے، لڑ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، قتل کر سکتے ہیں. اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کیے لوگوں نے، اب نہیں مان رہے ہیں، سمجھایا، اب ان کے لیے جنگ کی نوبت آ گئی، آپ جنگ کر سکتے ہیں.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان میں صلح کراؤ، لیکن صلح کرانے کے بعد یا صلح کی کوشش کے باوجود بھی اگر دونوں گروہوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کریں، ظلم کرے، بغاوت کرے، تو بغاوت کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے. اسی لیے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، یہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آسمان سے جس کی مدد ہوتی تھی وہ تو چلے گئے، اب ہم نہیں دیتے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں ان سے اگر اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے تو وصول کروں گا، اور نہیں تو میں قتال کروں گا، یہ قتال کروں گا. تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو مسلم بادشاہ، مسلم حاکم، خلیفہ وہ قتال کر سکتا ہے باغیوں سے. صحیح بخاری میں اور حدیث کی کتابوں میں اس کے ابواب علماء نے قائم کیے ہیں کہ جو باغی ہوتے ہیں ان سے قتال کرنا. اسی لیے خوارج سے قتال کیا صحابہ نے، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے دیا، جنگ کے لیے تیار ہوئے، اسلام کا انکار نہیں کرتے تھے وہ لوگ، نہ حضرت علی نے ان کو کافر قرار دیا. بعض لوگوں نے کہا مشرک ہیں، کہا نہیں، من الشرک فروا، یہ تو شرک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ مشرک نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ باغی ہیں، ان سے جنگ کی حضرت علی نے. ایسی صورتوں میں قتل ہو سکتا ہے. یا انفرادی سطح پر ایک آدمی مرتد ہو گیا، سمجھائے، دلیلیں دیے، علماء سمجھائے، سب اس کی کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کیے، اور اس کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی باقی نہیں رہا. اب اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کو قتل کیا جائے گا. مرتد کی سزا قیامت تک کے لیے یہ ہے. 2 اگر زانی ہے لیکن کون؟ شادی شدہ الثیب الزانی، اگر شادی شدہ زانی ہے، زنا اس نے کیا ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. اگر نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر شادی شدہ ہیں اس کو رجم کیا جائے گا. تو یہ، اور اسی طرح سے کسی کا قتل کسی نے کیا ہے، جان کے بدلے جان قتل کیا ہے، جس کے گھر والے ہیں جن کا قتل ہوا ہے، جس کا قتل ہوا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں ہم کو بدلہ چاہیے، اسلامی حکومت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کرے. اسلامی سزائیں تھوڑی سخت لگتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ سزائیں، دیکھیے اگر ڈر نہ ہو تو جرم آتا ہے. ٹریفک سگنل کب توڑتے آپ؟ جب پولیس نہیں دکھتا ہے نا. پولیس دکھتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی توڑی، ارے دیکھا ہی نہیں تھا میں نے، واپس پیچھے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جرم آسان ہوتا ہے جب سزا سامنے نہیں ہوتی ہے. اچھا سزا ہلکی ہو، آج کل قتل آسان ہو گیا. کیوں؟ مرڈر کر دو، اس کے بعد جیل میں جائیں گے، کچھ دن کے اندر وکیل کام کرے گا اور ضمانت پہ باہر آئیں گے. باہر آئیں گے تو جتنا پہلے لوگ ڈرتے تھے اب زیادہ ڈریں گے. فروٹ کی گاڑی پہ جا کے اٹھا کے کھائے گا، وہ پوچھے گا بھی نہیں صاحب کھاؤ ایک اور لو، ہے لوگ ڈریں گے. تو ہوتا کیا ہے؟ اس نے ڈرنا چاہیے تو لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، الٹا ہو گیا نا. کیوں؟ سزا ہلکی ہے. سزا کیا ہے؟ ہلکی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اور وجہ کیا ہے کہ مجرم کو جب سماج میں سزا نہیں ملتی ہے تو سماج خطرے میں آ جاتا ہے، مجرم دندناتے پھرتا ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں تمہارے اسلام میں اتنی سخت سزا کیوں ہے، اس لیے ہے کہ آدمی سزا کا نام سنتے ہی گھبرائے اور وہ جرم نہ کرے. کیونکہ سزا، مجرم کو سزا ہے لیکن اگلے مجرم کو روکنے کے لیے ہے. جب جرم سے رکنے کے لیے سزا کا خیال ہی خطرناک ہوگا. سعودی میں کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ سعودی کو نام رکھتے ہیں، کرائم ریٹ دیکھو وہاں پہ، کرائم ریٹ ہے وہاں پہ، آپ چیک کرو.
कोई भी आदमी गूगल हाफिज़हुल्लाह से पूछे, सारी चीज़ें ढूंढते आप, ये भी तो ढूंढो क्राइम रेट कितना है वहाँ पे, कम है। और जहाँ बहुत ह्यूमन राइट्स हैं वहाँ क्राइम रेट क्या है, ज़्यादा है। आप मुजरिम की हमदर्दी कर रहे हो, आप आम इंसानों की हमदर्दी करो। हाँ, जहाँ मुजरिम की जितनी हद है उतनी हमदर्दी उसकी भी करो। ये नहीं कि उस पर जुल्म किया जाए, उसकी सज़ा दे दी जाए। हदीस में क्या है, जंगों में हो या किसी भी एतबार से मुसला नहीं किया जाएगा कि तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, उसका हाथ काट रहे हैं, फिर काट रहे हैं, उसकी नाक काट रहे हैं, कान काट रहे हैं, ये नहीं है। उसकी सज़ा बस आसानी के साथ उसकी सज़ा उसको मिलेगी। तो जहाँ सज़ा सख्त होती है वहाँ जुर्म घटता है। क्यों? इसलिए कि वो जुर्म से रुकने के लिए माने बन जाता है। जहाँ सज़ा हल्की हो वहाँ जुर्म बढ़ता है। क्यों? इसलिए कि डर नहीं है कोई। तो इस्लामी सज़ाओं के बारे में कभी दिल में ये नहीं आना चाहिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों, इतनी भयानक सज़ा क्यों। क्यों? इसलिए कि आदमी को डर रहना चाहिए उस काम के करने से। तो क्या कहा, वल्लज़ीना वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। आप जानवरों का भी कत्ल नहीं कर सकते, इसीलिए इस्लाम में मना किया गया है। बाज़ लोग बच्चे थे, नौजवान, मुर्गी को बांधा और उस पर तीरंदाजी कर रहे थे, निशाना अपना चेक करने के लिए, अपने आप को बेहतर निशाना बाज बनाने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला वहाँ से गुज़रे, उनको धुतकार के भगा दिया वहाँ से, और उनके घर वालों के पास जाके कहा, समझाओ अपने बच्चों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की ऐसा करने वालों पर। मालूम है इस्लाम में ये मना है, जानवरों को सताना इस्लाम में मना है, जानवरों को बिला वजह कत्ल करना मना है। हाँ, ज़बाह करके उनको खाने के लिए जायज़ है, या अगर ऐसे जानदार हों जो लोगों को ईज़ा पहुंचा सकते हो, सांप हैं, बिच्छू हैं, उनको मार सकते हैं। लेकिन इस्लाम में बेजा जानवरों का कत्ल करना इस्लाम में मना है। तो या क्या कहा गया, वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और वो नाहक किसी को कत्ल नहीं करते हैं जिसका कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम किया है। वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते हैं, ज़िना नहीं करते हैं। देखिए, इंसान की दो चीज़ें इंसान में हैं, एक लज्जत की रग़बत और एक है शहवत कि मुझको फ़लाँ चीज़ चाहिए, और दूसरा है ग़ज़ब। एक है इंसान की दो क़ुव्वतें हैं, एक शहवत वाली क़ुव्वत है जो लज्जत चाहती है, दूसरे उसका गुस्सा है जो नाराज़गी में ज़ाहिर होता है, पसंद नापसंद। कत्ल गुस्से की कैटेगरी में जाता है और ज़िना रग़बत की कैटेगरी में जाता है। इंसान चाहता है कि उसको लज्जत मिले, और ये एक ऐसी लज्जत है जिसमें इंसान को कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये ऐसी चीज़ है जो आदमी को एक्टिवेट करती है। इसीलिए आप देखिए, आज इंटरनेट पे जितने वेबसाइट छाए हुए हैं, आप मालूम कीजिए ज़्यादा वेबसाइट कौन से चलते हैं, बेहयाई और गंदेपन के चलते हैं। आप देख लीजिए कंसेंसस क्या है, सबसे ज़्यादा उरियानियत की वेबसाइट आम है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। उरियानियत सबसे ज़्यादा, हमारे मुल्क का पीछे थोड़ी है, हमारा मुल्क आगे है। बेहयाई की वेबसाइट ज़्यादा चलते हैं, इंसान को रग़बत है इस चीज़ की, और इसके नतीजे में ज़िना पैदा होता है। कितने केसेस ऐसे हैं, नौजवान देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वेबसाइट पे गंदगी देख रहा है, उसके बाद उसका ज़हन इतना ख़राब हो गया, छोटी बच्ची के साथ उसने ज़िना किया। कभी कभार अपने घर वाले रिश्तेदारों में ज़िना कर देता है, मुहर्रमात के साथ में, जिससे निकाह हराम है, करीब का रिश्तेदार है। क्यों? कंट्रोल नहीं। वो एक ऐसी लज्जत है जो इंसान को दीवाना बना देती है, जिसमें आदमी अपनी और दूसरे की इज़्ज़त का सोचता नहीं, उससे इज़्ज़त ख़राब होती है इंसान की। और कत्ल क्या है? गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नापसंदीदा चीज़, नफ़रत, गुस्सा,
اس کے نتیجے میں پیدا ہو کر اتنا زیادہ کہ اپنی جس سے نفرت ہے اس کو مٹا دیتا ہے آدمی. یہ غصہ ہے اور یہ قتل ہے. ان دونوں میں وہ ایکسٹریم میں وہ نہیں جاتے ہیں. وہ زنا بھی نہیں کرتے ہیں اور قتل بھی نہیں کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان تینوں کے بارے میں ایک حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کو سمجھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک. کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے. تجھ کو پیدا اللہ نے کیا, تو بندہ کسی اور کا بنتا ہے. تو اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. اور تو پھر کسی اور کو پکارتا ہے جس نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا کرتا ہے. ان تدعو للہ ندا وهو خلقک. یہ پہلی چیز ہوئی. قال ثم ای. پوچھا اس کے بعد اور کون سا گناہ ہے جو بہت بھیانک ہے؟ کہا ثم ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک. تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. یہ بھی قتل کی صورت ہے جو میں نے پہلے ذکر نہیں کی کہ تو اپنی اولاد کو خود مار ڈالے فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے کہ اس کو کھلانا پڑے گا. کیوں آج ابارشن نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ خاص کر کے لڑکیوں کا. حاملہ ہو گئی عورت, چیک کیا ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھو نا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ڈاکٹر صاحب لڑکی ہے. لڑکی ہے نہیں چاہیے, ختم کر دو, پیٹ میں ہی مار ڈالو, پیٹ میں ہی مار ڈالو. اولاد کا قتل. اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بچہ ہوا, لڑکی ہوئی, لے جا کے اس کو دفن کر دیتے تھے ریگستان میں. ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. ہم اتنا لمبا چکر کیوں کریں؟ پیٹ میں ہی دفن کر دو. وہ زمین میں دفن کرتے تھے ریگستان میں, تو ماں کے پیٹ میں ہی دفن کر دو. ہمارے پاس ہائر ٹیکنالوجی ہے. اولاد کا قتل کیوں؟ پیدا ہوگی یا پیدا ہوگا, ارے اتنے بچے ہیں اور ایک ٹھہر گیا حمل, مار ڈالو اس کو, نہیں چاہیے. کون سنبھالے گا ان کو؟ کون ان کے ایجوکیشن کا خرچہ برداشت کرے گا؟ اور لڑکی ہے تو کون اس کا دہیج دے گا؟ بھائی شادی وادی کرو اور دوسرے کو دو, اتنا خرچہ نہیں چاہیے ہم کو, مار ڈالو ڈاکٹر صاحب. ابارشن. ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک ان یطعم معک. تو اپنی اولاد کو خود ہی قتل کر دے اس ڈر سے کہ کہیں وہ تیرے ساتھ کھانے والا نہ بنے, اس ڈر سے. قال ثم ای. پوچھا اس کے بعد اور کون سا گناہ ہے؟ قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک. تو زنا کرے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. اس میں اشارہ اس طرف کہ زنا عام طور سے قریب کے رینج میں ہوتا ہے. آپ جتنے بھی کیسز ہیں, آپ سٹیٹسٹکس اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا اکثر بچوں کے ساتھ زنا کرنے والے فیملی میں قریب کے لوگ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی قریب کا آدمی ہوتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے جو بہت دور کا ہو. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلقات, چاہے رشتہ داری کے ہوں یا وہ بچوں کا ٹیچر ہو یا بس والا ہو یا کچھ ہو یا کچھ چوکیدار ہو, کہیں نہ کہیں کوئی رینج میں ہوتا ہے, وہی کرتا ہے. اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک. کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. یہ زنا زیادہ سخت ہے کہ کسی عام عورت سے زنا کرنا یہ برا ہے, لیکن پڑوسی جو دکھ درد میں ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں, یہ صرف زنا نہیں ہے, یہ بھروسہ توڑنا بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کے مسائل میں, اس کی
تکلیفوں میں اس کے کام آنے والا ہوتا ہے. وہ سفر میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ کچھ پریشانی آ گئی تو میرے پڑوسی ہیں، اور یہی اس کی عزت خراب کرے، اس سے زیادہ بدتر کیا ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں لوگوں میں اعتماد ہوا کرتا تھا، آج کسی کو اعتماد کسی پہ نہیں ہے. حالات ایسے ہو گئے. کیوں؟ دو بڑی وجوہات سے. ایک، لباس کا اترنا، لباس کا بگاڑ، اور دوسرے زنا کاری. جو انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے، آدمی بیٹھ کے نیوز بھی دیکھ رہا ہے، بیچ میں بے حیائی آ رہی ہے. کیسے لوگوں کے ذہن خراب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بات کہی ہے کہ ایمان والوں سے کیا کہیے، اپنی نگاہ نیچی کیجیے، نگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 2، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو زنا سے. تو زنا سے پہلے، شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے کس کی حفاظت بتائی اللہ نے؟ نگاہ کی. کیوں؟ اس کی حفاظت کرے گا اس کی حفاظت آسان ہو جائے گی. اس کا بگاڑ، نگاہ کا بگاڑ آدمی کی شرمگاہ کی انحراف اور زنا تک اس کو لے جا سکتا ہے. قرآن میں اشارہ ہے کہ یہ زنا تک لے جانے والی چیز آدمی کے آنکھوں کا غلط استعمال ہے. کیسے نہیں ہوگا زنا؟ کیوں بڑھ رہا ہے زنا؟ اسکول کی بچیوں سے لے کر جوان بچیاں، چلتی بس میں ان کے ساتھ زنا کاری کرنا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا بہت ننگا ہو گیا ہے. کیسے نہیں ہوگا یہ؟ اور اسی میڈیا کے نتیجے میں عورتوں کی بے پردگی ایک سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف یہی وجہ ہے، پردے والی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے بھائی، لیکن میڈیا کا بہت بڑا دخل ہے اس میں کہ جس نے نوجوان آدمی ہے. بھائی آپ کو ایسے کتنے کیس ملیں گے کہ ایک عورت نے جبراً آدمی کے ساتھ زنا کیا؟ بہت کم، اکا دکا کوئی مل جائے گا، شاید ہی ملے. لیکن زنا کے کیسز کیسے ملیں گے؟ آدمی نے عورت پر جبراً حملہ کیا، اکیلے نے، کئی مردوں نے مل کے شراب کے نشے میں دھت اس کے ساتھ زنا کاری کی، ایک بیچاری کے ساتھ میں اس کی عزت خراب کر دی، اس کو مار بھی ڈالا. تو معلوم ہوا ولنریبلٹی اس میں ہے. عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے. اب اس طاقتور مرد کو اس کے جذبات کو اور بھڑکا دیا جائے اور معاشرے کے اندر عورتیں بے پردہ بھی ہوں تو اس کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں. اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ہم صرف عورتوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں کہ عورت ایسے لباس پہنے گی تو زنا ہوگا، صرف وہی ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو میڈیا ہے، میڈیا کا بہت بڑا دخل اس کے اندر ہے جذبات کو ابھارنے میں. آپ اس کو کنٹرول کیجئے، سماج کے اندر خیر آئے گی. پھر اس کے بعد آپ سزا کا پروسیجر فاسٹ کیجئے، سزا سخت کیجئے، سب صحیح ہوتا ہے. اسلام میں سزا کیا ہے؟ زنا کیا قتل ہے. تو یہ سزا کا پروسیجر اور سزا کی مقدار اگر سخت ہوگی زنا رکے گا. تو کہا کہ انتزانی ثم انتزانی بحلیلۃ جارک، اپنی پڑوسن کے ساتھ میں آدمی زنا کاری کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فانزل اللہ عز وجل تصدیقها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق میں جو 3 باتیں آپ نے بیان کی، کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہ، تینوں کبیرہ گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کیا فرمایا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جس نے یہ کیا اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا، بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑی سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا. اس امام البخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں جو اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، کہ جو کوئی یہ حرکتیں کرے، یہ 3 گناہ
ان میں واقع ہو اس نے وہ یلقا اثاما، وہ اثام میں مبتلا ہو گیا، وہ اثام کو پا کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای عقوبہ، جو یہ گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ مرتد ہوگا قتل کیا جائے گا، قتل کرے گا قتل کیا جائے گا، زنا کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی، لیکن اصل تو آخرت کی سزا ہے۔ بھیانک سزا کون سی ہے؟ آخرت کی۔ اسی لیے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قول اللہ تعالی یلقا اثاما، کہتے ہیں وادین فی جہنم، وادین فی جہنم، کہ جو کوئی یہ تین کام کرے گا یا تینوں میں سے ایک کام کرے گا، ایسا آدمی اس کے لیے خصوصی سزا ہے، جہنم میں ایک وادی ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا جس کا نام اثام ہے، اس کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ کیسے عذاب ہیں اس وادی میں؟ آج غور کریں، مثال کے طور پر ایک آدمی کو افریقہ کے جنگل میں ڈال دیا جائے، جسٹ امیجن کیجئے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، کیسے کیسے زہریلے پودے وہاں پر ہیں۔ ایک آدمی کو اگر یہ سزا دی جائے، حکومت یہ سزا دے کہ تجھ کو جیل میں ڈالیں گے یا پھر افریقہ کے جنگل میں، کیا آدمی کہے گا؟ جیل میں ڈالو، کیونکہ وہ ہلکا عذاب ہے، کھائے گا پیے گا، اندر محفوظ رہے گا، وہ سیکیورٹی اس کے لیے۔ لیکن بڑی سزا کیا اس کے لیے؟ ڈال دیا اس کو جنگل میں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور رات کا وقت ہوگا تو کیسا ہوگا؟ اور اس سے بھیانک ایک اور جنگل، وادی جہنم کی ہے، جس میں جہنم کی سزائیں، وہاں کا زقوم، وہاں کے معلوم نہیں کیا جاندار وہاں پر ہوں، وہاں کی سزا اس کو ملے، کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں سے بچنا چاہیے، شرک سے اور قتل سے اور زنا سے۔ یہ تین بھیانک گناہ ہیں۔ کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کو قبر میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن قیامت کے دن اور کئی گناہ کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا، عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای یکرر علیہ ویغلظ، بار بار دوہرا کر عذاب دیا جائے گا اس کو، صبح شام مختلف اوقات میں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب اور سخت اور بھیانک بنا کے اس کو دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رہے گا مہانا، کہتے ہیں ای حقیراً ذلیلاً، ذلیل اور حقیر بن کر اس میں رہے گا۔ اس نے اللہ کے خلاف جرم کیا، اس نے لوگوں کی عزتوں اور جانوں کے خلاف ظلم کیا اور جرم کیا، اس کو اللہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں کرے آدمی ہے، کیوں کرے؟ اور آپ دیکھیں گے ترتیب میں اس آیت میں ایک اشارہ اور ہے۔ وہ کیا اشارہ ہے؟ کہ شرک قتل اور زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو دونوں سے، ان دونوں جرموں سے، زنا اور قتل، اس سے بھی پہلے کس کو ذکر کیا؟ شرک کو ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ شرک زنا اور قتل سے بھی بڑھ کے، یہ تو برے ہیں ہی ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ سنگین جرم کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں اور مخلوق کے بارے میں ظلم ہے۔ زنا کس کے بارے میں ظلم ہے؟ مخلوق کے بارے میں۔ قتل مخلوق کے بارے میں۔ شرک کس کے بارے میں ظلم ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ اسی لیے ایک آدمی مثال کے طور پر کسی بھی ملک میں رہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، غنڈہ گردی کرے، مارے توڑے، عزت خراب کرے، اس کی سزا ہوتی ہے، جیل میں جاتا ہے، سزا ملتی ہے، واپس آتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرے تو حکومت کے خلاف، نیشن کے خلاف اگر وہ سازش کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں معاف کرتے ہیں، وہ بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کا رب ہے، شرک اللہ کے خلاف
جرم ہے، اس کا حق اس کو نہیں دینا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہے وہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑا جرم ہے۔ لہٰذا شرک اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل اور زنا سے بھی پہلے بیان کیا ہے، اس لیے شرک سے خاص طور سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے اس کی سزا بیان کی، لیکن کیا اس میں بچنے کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم بتا کے بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں مگر وہ شخص جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے، توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ایک آدمی اسلام میں نہیں تھا، اللہ کی رحمت عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اگر دینے پہ آیا تو کیسا دیتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں تھا، اس نے 50 قتل کیا اور سینکڑوں زنا کیا اس نے، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں دین آیا، اس نے ایمان قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ جو پاسٹ میں کسی نے کیا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے واپس یو ٹرن لے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹنا۔ جو واپس پلٹ آئیں، شرک کو چھوڑے، آمنا ایمان لے آئیں، وعمل صالحا اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، نیک کاموں میں لگ جائے۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل، تو کیا کرے گا اللہ؟ اس کو کیا دے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ایسا کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ آپ غور کریں، ایک آدمی ہے، بینک میں اس کو پکڑ لیے، سب نقلی نوٹ ہے، کہاں سے لایا؟ صاحب 2 لاکھ کے نوٹ ہیں، سب نقلی ہیں۔ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اب تجھ کو زندگی بھر جیل میں رہے گا، چکی پیسے گا۔ کوئی آیا بڑا آفیسر، چیک کیا اس نے، صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھ کو، ٹھیک ہے جاؤ گھر پہ، نہیں پکڑیں گے تم۔ 1 لاکھ کا نقصان چلے گا، لیکن کیا ہوا؟ جان چھوٹی۔ لیکن اگر وہ آفیسر کہے ایک کام کرو، بینک سے اس کو اصلی نوٹ دے دو، اس کے بدلے یہ جمع کر لو، لیکن کیا کرو، اس کو نقلی نوٹ لے لو، اس کے بدلے اس کو کیا دو؟ اصلی نوٹ، تو سزا بھی نہیں ملی اور اچھے کرکراتے اصلی نوٹ اس کو ملے، پچھلی نوٹ نہیں، چلنے والے نوٹ۔ کتنا خوش ہوگا وہ آدمی کہ پکڑا جاتا، سزا ملتی، جیل میں جاتا، وہاں سے تو چھوٹا ہی چھوٹا، لیکن جو نقلی نوٹ تھے وہ ضائع جائے، کیا ملے اس کے بدلے؟ اصلی نوٹ۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ گناہ تھے، گناہوں پہ پکڑا جاتا، جہنم میں جاتا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گناہ معاف کیے بلکہ ہر گناہ کے بدلے نیکی دی۔ اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حدیثیں ہم دیکھیں گے اور بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما نزلت التی فی الفرقان، سورۃ الفرقان کی آیات جب نازل ہوئیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں 3 گناہ بیان کیے گئے، قال مشرکو اہل مکہ، مکہ کے مشرکین نے کہا قد قتلنا النفس التي حرم اللہ، ہم نے تو قتل کیا ہے، اللہ نے جن جانوں کو قتل کرنا حرام کیا ہم تو کر بیٹھے ہیں، ودعونا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ ہم نے شرک بھی کیا ہے، دوسروں کو پکارا بھی ہے، واتینا الفواحش،
اور زنا بھی ہم نے کیا ہے، ہم تو سب کر دیے ہیں، ہم نے قتل کیا، زنا کیا اور شرک بھی ہم نے کیا ہے، اب کیا ہمارا؟ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ہاں یہ جو کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن وہ جس کا خاتمہ اس پر ہوا ہو۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے آدمی توبہ کرے تو توبہ کرنے والوں کو نہ صرف ہم معاف کریں گے بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک حدیث ہے کہ کیا اب دو جو باتیں ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ علماء نے کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں، کہا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے، توبہ کرے اور اچھی زندگی گزارنے کا عزم کرے تو اس کی توبہ اگر سچی ہے تو آنے والی زندگی کو اللہ اس کی توفیق اس کو دے گا کہ وہ اچھا جیے۔ تو پہلے کیا کرتا تھا؟ برائیاں، اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ کے نتیجے میں اس کو توفیق دے گا کہ اب وہ اچھی زندگی جیے۔ ایک معنی تو علماء نے ذکر کی ہے کہ سچی توبہ انسان کی زندگی کو بدلتی ہے، تو پہلے برائیاں کرتا تھا، اللہ بدل کے کیا کر دے گا؟ اچھائیاں۔ لیکن ایک بات آخرت کے اعتبار سے بھی جو ایک حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ واقعی اس کے نامہ اعمال کے گناہ نیکیوں سے بدلے جا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنہ وآخر اہل النار خروجا منہا، کہ میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر جہنم سے نکلے گا، لاسٹ مین، جنت میں جانے کے اعتبار سے، جہنم سے نکلنے کے اعتبار سے۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، ایسا آدمی ہوگا، اب سوچو جس کو اینڈ میں جہنم سے نکالا جائے کتنا پاپی ہوگا، کتنا گناہ گار ہوگا، سب نکلے اینڈ میں اس کو نکالے، تب تک رہے تو جہنم میں، اس کو نکالا جائے گا اینڈ میں، اور کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت میں۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، آدمی جس کو لایا جائے گا، فیقال اعرض علیہ صغار ذنوبہ وارفع عنہ کبارہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں اس کے سامنے پیش کرو، اور بڑے گناہ چھپا کے رکھو، چھوٹے چھوٹے جو بھی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی گڑبڑ کی تھی اس نے، اس کے سامنے رکھو۔ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، اس کے چھوٹے گناہ اس کو گنوائے جائیں گے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، گناہ اس کے بتائے جائیں گے۔ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، اسے کہا جائے گا فلاں دن تو نے یہ پاپ کیا تھا، فلاں دن اس جگہ یہ گناہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، ایک ایک کر کے اس کو دن اور وقت کی تعیین کے اعتبار سے عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں دن فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ تو نے کیا تھا، فیقول نعم، اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار نہیں کر پائے گا، اتنا کنفرمڈ اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگا کہ وہ اس کو جھٹلا پائے گا نہیں، وہ دیکھے گا ہاں میں نے کیا، ڈیٹ ٹائم کے ساتھ بتا رہے میرے کو گناہ کیا میں نے، ہاں میں نے کیا تھا، انکار نہیں کر پائے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، وہ آدمی اندر اندر ہی ڈر رہا ہوگا کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتا رہے ہیں، ابھی بڑے تو بتائے نہیں لوگوں نے، اگر میں زیادہ بحث کیا اور میری فائل کھلے گی۔ وہ مشفق
मिन किबार दुनूबिही, वो डर रहा होगा अभी तो ये छोटे हैं और बिल्कुल पूरा डेटा मेरा सामने रखा जा रहा है और अब बड़ा भी आने वाला है, तो डर रहा होगा अपने बड़े गुनाहों से और मानता चला जाएगा। इकरार, हाँ 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 मैंने किया, नहीं बोलेगा वो। फ़युक़ालु लहू फ़इन्न लका मकान कुल्ली सय्यतिन हसना, उससे कहा जाएगा ये जितने गुनाह तूने किए हैं हर गुनाह के बदले तुझको एक नेकी दी जाती है। अपने फजल से अल्लाह दे रहा है। कितने पाप थे? इतने सारे, इतनी नेकियां हम तुझको दे रहे हैं, हर गुनाह के बदले एक नेकी। फ़यक़ूलु रब्बी क़द अमिलतु अशिया ला अराहा हुना। आदमी क्या कहेगा? चुपके से बड़े अदब से बोलेगा, ऐ मेरे रब, और भी कुछ पाप मैंने किए हैं मुझको दिखाई नहीं दे रहे। यानी जब छोटे गुनाह उसके सामने पेश किए जाएंगे तो पहले तो डर रहा होगा, खुद से नहीं बोलेगा मैंने बहुत और भी गुनाह किए हैं, नहीं, वो डर रहा होगा कि कहीं और गुनाह मेरे पेश ना किए जाएं। चुपचाप मान लो। हाँ, जब पेपर सही नहीं हो, पुलिस पकड़े तो आदमी क्या करता है? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब बोलता है, ज़्यादा बहस नहीं, बैच बताओ, हाँ बोलता नहीं, फिर बोलता और बताओ। तो आदमी जब पकड़ता है, पुलिस अड़ाता है, उसको रोकता है, तो आदमी क्या करता है? शराफत इसमें ही, और साहब हवलदार भी हो तो क्या बोलता है? साहब कैसा है, सब ठीक ठाक है, खाना ना हुआ कि नहीं? अच्छे से इज्जत से बात करता, क्यों? और नहीं उधेड़े। तो वहाँ भी वो देखेगा कि मेरे जो जितना सामने आ रहे हैं सब छोटे पाप हैं, मेरे पास तो और भी मेरी फाइल में बड़े बड़े डबल रेड अंडरलाइन हैं, बड़े बड़े गुनाह और भी हैं, तो बता रही नहीं मुझको। अच्छा है, लेकिन फिर क्या कहा जाएगा कि ठीक है, जितने तूने गुनाह किए हैं हर गुनाह के बदले तुझको क्या है? एक नेकी हमारी तरफ से। वैसे भी जन्नत में जा रहा है ना, एक नेकी हमारी तरफ से, जिस दर्जे की नेकियां होंगी उस दर्जे की जन्नत मिलेगी। तो क्या कहेगा? अल्लाह, मेरे बहुत और भी गुनाह हैं जो इनसे बड़े बड़े हैं, जब इसके बदले एक छोटी नेकी मिली है तो उसके बदले क्या मिलेगी? बड़ी नेकी। तो उसको जैसे ही मालूम पड़ेगा कि हर गुनाह के बदले नेकी मिल रही है, तो क्या कहेगा? और भी मेरे बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन दिख रहे नहीं यहाँ पे, क्या बात है? यहाँ पे मेरे जितने गुनाह हैं उनमें से सारे ये नहीं है, मैंने और भी गुनाह किए हैं। तो ऐसा इंसान है। साहबी कहते हैं, फ़लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ضحक हत्ता बदत नवाजिदुहु, कि मैंने देखा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की तो आप हंसने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे, यहाँ तक कि आपके डाढ़ दिखाई देने लगे, इतना आप ज़ोर से हंसे। कि ऐसे भी कुछ बंदे क़यामत के दिन आएंगे। ये कौन होगा? आखिरी जन्नती। उसके साथ अल्लाह ऐसा फ़ज़ल करम का मामला करेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको अल्लाह ताला नेकियां अपनी तरफ से दे के जन्नत में डालेगा। ये अल्लाह का फ़ज़ल करम है, ये अल्लाह का फ़ज़ल करम है कि अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल सकता है। लेकिन कौन? जिसकी ज़िंदगी सही हो, शिर्क से बचना चाहिए, तौबा उसकी सच्ची होना चाहिए। तो इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में इसको रिवायत किया है। इसके बाद की आयत एक दूसरे पहलू को तौबा के बताती है। इंशाअल्लाह हम इसको अगले दर्स में देखेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम के सही मारिफ और मतालिब समझने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।